میں ہے کہ ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقسم لها فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ کیا کہ جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں تو میں اب کیسے دوں، اگر آپ کو حصہ دوں گا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی نافرمانی ہوگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل نہیں ہوگا، میں عمل نہیں کر سکوں گا، اللہ کے قرآن کی آیتوں کی نافرمانی ہوگی۔ یعنی نبی جو ہے وہ وارث نہیں بنائے جاتے مال کے لحاظ سے، یعنی نبیوں کا وارث نہیں ہوتا، وہ جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ہم بار بار کہتے ہیں سنت و جماعت کہ انہوں نے استدلال فرمایا تھا آیت سے کہ جس طرح دوسروں کا حصہ بنتا ہے اس طرح میرا بھی بنتا ہوگا، تو وہ اصل میں جو آیت تھی وہ امت کے لیے تھی، وہ نبیوں کی اولاد کے لیے نہیں، یہ نبیوں کے لیے نہیں، اور کیونکہ اس سے پیچھے جو آیت فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ اللہ رب ذوالجلال تمہیں نکاح کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ تم پسند کے نکاح کرو، دو دو، تین تین یا چار چار۔ تو کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر سرکار کے لیے ہوتی تو پھر جو ہے سرکار کے تو 4 سے زائد نکاح ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو ہے 11 شادیاں ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ہیں، تو ادھر تو قرآن میں 4 کی حد جو ہے وہ معین ہے، 4 تک کر سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جس طرح آیت امت کے لیے ہے اسی طرح یوسکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیت جو ہے یہ بھی امت کے لیے ہے اور نبیوں کی اولاد کے لیے یہ آیت جو ہے نہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خود فرما رہے ہیں کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم نبی جو بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور وہ آگے تقسیم نہیں ہوتا ہماری اولاد میں۔ دوسری حدیث ہے جی کہ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ کہ بے شک جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آگے ہے انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا المال، آپ نے فرمایا کہ سرکار مجھے فرمایا گئے ہیں کہ میں جو کچھ بھی چھوڑ جاؤں وہ صدقہ ہوگا، مگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میری آل کو اس مال سے حصہ دیا جائے گا، یعنی ان کو اس کی آمدنی سے جو ہے وہ مال دیا جائے گا، سال بھر کا خرچہ انہیں دیا جائے گا، مگر جو ہے ملکیت کر دینا وہ نہیں ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے کہ ملکیت جو ہے وہ آگے نہیں ہوتی، جو نبیوں کی اولاد ہوتی ہے وہ ان کے جو کچھ وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی آل پر صدقہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کہا کہ انی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی پالیسی میں میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا۔ تو اسی طرح اور بھی بخاری شریف میں یہ حدیث حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بے شک حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، دونوں نے آ کر مطالبہ کیا کہ ہماری میراث جو ہے وہ ہمیں دی جائے، ہم تو وارث ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو فدق سے اور خیبر کے مال سے جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا
میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارا یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا کوئی مال میں وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کے سوا نہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال سے کھائیں گے، یعنی جو آمدنی ہوگی باغ فدق سے، اس سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اس میں سے دیا جائے گا۔ تو نیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کوئی ایسا امر ترک نہیں کروں گا جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اس سے اس مال میں وہ امر کرتے تھے، مگر میں وہ کروں گا جو سرکار نے فرمایا، میں تو وہ کروں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف میں ہرگز نہیں چلوں گا، جس طرح سرکار مجھے فرما کے گئے میں تو ویسا ہی کروں گا۔ تو جو رافضی ہے وہ یہاں پر سوال اٹھاتے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئیں اور انہوں نے مطالبہ کیا اور وہ اتنی دیر کھڑی رہی، انہیں پوچھا نہ گیا، پھر ان کا حق جو ہے انہیں نہ دیا گیا، ان پر ظلم و ستم کیا گیا معاذ اللہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق کھایا ہے، اس لحاظ سے انہوں نے ان پر بڑا ظلم کیا۔ یہ رافضی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کھایا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ باغ فدق کے لحاظ سے اپنی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں آپ نے اس مسئلہ کو واضح کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ وراثت کا مسئلہ انبیاء علیہ السلام کے ترکہ میں جاری نہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں کیونکہ شریعت کے مطابق جو ہے آپ نے لکھا، اور حدیث شریف جو ہے نحن معاشر الانبیاء دلیل قطعی ہے، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، یہ دلیل قطعی ہے۔ اس لیے ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی مطالبہ میراث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اصرار نہیں کیا۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر کے سرکار فرما گئے ہیں لا نورا ثم ترکنا صدقہ، کہ ہم نبی جو بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے